پورے قرآن میں کئی مرتبہ لفظ قلب آیا ہے۔ اب مومن یہ سمجھے کہ قلب کا مطلب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جتنے بھی احساسات اور ایموشنز کے ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ دل پہ ہوتے ہیں، تبھی اس کو قلب کہا گیا، کیونکہ کبھی محبت میں دل بہت تیز دھڑکتا ہے، کبھی غم میں دل بہت تیز دھڑکتا ہے، اور انسان کو اٹیک بھی یہیں پہ آتا ہے۔ تو دل کی کیونکہ اہمیت ہے وجود بشر میں، دل ایک سینٹرل پاور ہے آپ کے وجود میں، جب تک یہ خون پہنچا رہا ہے انسان زندہ ہے۔ جیسے دل رکا، کئی اوقات یہ بھی ہوتا ہے دماغ چل رہا ہوتا ہے لیکن دل انسان کا رک جاتا ہے، تو انسان ظاہر ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے وجود میں جو خون پہنچا رہا ہے وہ آپ کا دل ہے۔ لیکن قلب سے مراد، جو علماء فرماتے ہیں جہاں جہاں قرآن میں لفظ قلب ہے، قلب سے مراد روح بشر ہے، آپ کی ذات ہے۔ روح کا مطلب آپ، روح کا مطلب میں۔ جسم ایک سواری ہے جس پہ آپ کی روح سوار ہے، ایک راکب ہے، ایک مرکوب ہے۔ لیکن سب سے بڑی غلطی جو انسان کرتا ہے، جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آنے والوں نے کی، وہ غلطی یہ تھی کہ جسم خدمت بشر کے لیے آیا، جسم روح کی خدمت کے لیے آیا، لیکن انسان جیسے دنیا میں آیا وہ خادم جسم بن گیا۔ یعنی یہ میرے ہاتھ، یہ میری آنکھیں، یہ میری زبان، یہ میرا جسم کس کی خدمت کے لیے ہے؟ میری روح کی خدمت کے لیے ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم جسم کی خدمت کرنے لگے۔ اچھے سے اچھا کھانا جسم کے لیے، کھانا روح کی غذا نہیں ہے، جسم کی غذا ہے۔ اچھے سے اچھا لباس کس کے لیے؟ جسم کے لیے۔ اچھی سے اچھی سواری کس کے لیے؟ جسم کے لیے۔ اچھے سے اچھے مزے، اچھے سے اچھی جگہیں گھومنا پھرنا، یہ کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے۔ اب انسان سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کو 5 لاکھ دیے جائیں آپ کہاں گھومنے جاؤ گے؟ تو اگر وہ طالب جسم ہوگا تو کہے گا میں ترکی گھومنے جاؤں گا، میں یورپ گھومنے جاؤں گا۔ لیکن اگر اسے روح کی غذا چاہیے ہو تو وہ کہے گا میں کربلا گھومنے جاؤں گا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ ہر بندے پہ حج واجب کرتا ہے، جو صاحب استطاعت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اس پہ حج واجب ہے۔ اب جب آپ حج پہ جاتے ہیں وہاں پہ نہ کوئی گرینری ہے، نہ وہاں پہ برفیلا موسم ہے، نہ وہاں پہ کوئی اتنے خوبصورت درخت ہیں، ایک بنجر زمین، سوکھی زمین، شدت کی گرمی کہ بندے کے سر کی کھالیں جل جاتی ہیں، اتنی گرمی ہوتی ہے طواف کرتے کرتے۔ وہاں پہ خدا نے اپنا گھر بنایا۔ میں کہوں خدایا، گھر بنانا تھا تو سوئٹزرلینڈ میں بناتا، کعبہ بنانا تھا کشمیر میں بناتا، کہ بندہ تیرے گھر کی زیارت بھی کر دیتا، ساتھ میں سیر و تفریح بھی ہو جاتی، تھوڑا سا مزہ بھی ہو جاتا، ادھر ادھر گھوم بھی لیتے۔ تو اللہ کی آواز کیا آئے گی؟ میں تجھے جسم کے مزے کے لیے نہیں بلا رہا، میں تیرے روح کی اطاعت کے لیے بلا رہا ہوں۔ خالصتاً تو میری عبادت کے لیے، ذرہ برابر اس عبادت میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بندہ یہ سوچ کے 40 پہ جائے کہ 40 پہ کھانے بہت اچھے ملتے ہیں، اس نے زیارت حسین میں شرک کیا ہے۔ ہاں بھائی دوسرے دنوں میں جو نہیں، میں 40 میں جاؤں گا، کیوں؟ پیکیج بھی سستا ہوتا ہے، ہوٹل کا خرچہ بھی نہیں بھرنا پڑتا، اور راستے میں نظر و نیاز بھی بہت ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ زیارت امام حسین کے لیے نہیں جا رہا، یہ کس چکر میں جا رہا ہے؟ کھانے کے چکر میں جا رہا ہے۔ عرب خدمت بہت کرتے ہیں، کوئی پاؤں دباتا ہے، کوئی کپڑے دھوتا ہے، یہ ساری باتیں لوگ کرتے ہیں نا۔ تو مطلب میں خالصتاً زیارت امام حسین کے لیے نہیں جا رہا۔ اللہ نے کہا جب تو کعبے کی زیارت کے لیے خالصتاً، وہاں پہ کوئی گرینری نہیں، وہاں پہ کوئی حسن نہیں، وہاں پہ کوئی نیچر کا حسن نہیں ہے، تو صرف میرے گھر کی زیارت کے لیے خالصتاً۔ کس کو زحمت میں ڈال؟ اپنے جسم کو، جس سواری پر تو سوار ہے اسے زحمت میں ڈال، کیونکہ یہ کبھی بھی خود کو زحمت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ آپ 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو گے، 3 دن عید مناؤ گے، چوتھے دن آپ کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ 1 مہینہ
یہ تکلیف میں چلتا ہے اور اس کو تکلیف پسند نہیں ہے۔ جسم ہمیشہ آسائش چاہتا ہے، جسم ہمیشہ سکون چاہتا ہے، لیکن روح جسم کی آسائش کو پسند نہیں کرتا، روح اپنی آسائش کو پسند کرتا ہے۔ اور روح کی آسائش کس میں ہے؟ روح کی آسائش پروردگار عالم کی محبت میں ہے اور اس کی اطاعت میں ہے۔ اب بندے کو اگر اللہ کی اطاعت میں مزہ نہیں آ رہا، یہ نہ سمجھے کہ میرے روح کو مزہ نہیں آ رہا، آپ کے جسم کو مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ جسم دنیا کی لذتوں کو پسند کرتا ہے اور روح آخرت کی لذتوں کو پسند کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو یہ فرق محسوس کرنا بڑا اہم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ویسٹرن ورلڈ کہ ویسٹرن دنیا بھی اپنے لیے محنت کر رہی ہے، لیکن سب سے بڑی غلطی جو انگریز نے کی یا آج کے لبرل لوگوں نے یا سیکولر مائنڈ سیٹ لوگوں نے کی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی وہ غلطی کر رہے ہیں، مطلب ہم مجلس امام حسین میں آئیں، غم امام حسین منائیں، لیکن ہم وہی غلطی کریں۔ کون سی غلطی؟ کہ جب انسان جوان ہوا اس نے یہ سمجھا کہ میری حقیقت میرا بدن ہے۔ یہ اتنے انسان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی مشین کا نام کیا ہے؟ انسان۔ یعنی اللہ کی قدرت کا اگر کرشمہ ہے تو وہ انسان ہے کتنا چھوٹا، لیکن کتنے بڑے بڑے جہازوں کو ہواؤں میں اڑاتا ہے کتنا چھوٹا، ٹائٹینک سے بڑی کشتیوں کو سمندروں میں چلاتا ہے کتنا چھوٹا، لیکن ہاتھی کو کنٹرول کرتا ہے کتنا چھوٹا، لیکن شیر کو سرکس میں لا کے اپنا غلام بنا دیتا ہے کتنا چھوٹا، لیکن کتنی بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ یہ کائنات کی سب سے بڑی مشین جس کا نام انسان ہے۔ لیکن کبھی سوچا اتنی بڑی مشین جو اللہ نے کریٹ کی، جو اللہ نے بنائی، اس کی عمر اتنی کم، 60 سال 70 سال، اور ہاتھی جو کسی کام کا نہیں 200 سال، درخت ہزار سال۔ ہاں، یہ چھوٹے چھوٹے حیوانات آپ دیکھیں گے، مطلب اس کو 200 سال عمر ملے وہ فائدہ ہے، یا ہمیں 200 سال عمر ملتی، کہ جو مشین اتنی بڑی ہے اس کا یوز بھی اتنا زیادہ ہے، لیکن اللہ نے کم سے کم وقت دیا انسان کو، کم سے کم ٹائم دیا، کیونکہ یہ کم سے کم وقت میں صدیوں کا سفر طے کر سکتا ہے۔ اگر انسان چاہے تو 1 منٹ میں 100 سال کا سفر طے کر سکتا ہے، اور اگر انسان نہ چاہے تو 60 سال میں بھی 60 صدیاں پیچھے جا سکتا ہے۔ مثال دوں گا آپ کو، جناب حر، ایک رات میں حر نے 1000 سال کا سفر طے کر دیا، ایک رات تھی۔ دیکھیے لمحوں میں انسان بدلتا ہے، لمحوں میں انسان سفر طے کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جوان گناہ زنا کی طرف جا رہا ہے، کسی نامحرم خاتون نے اسے دعوت دی ہے، اب یہ قدم بڑھا رہا ہے جب گناہ کی طرف، یہ 1000 سال عالم برزخ میں خود کو پیچھے کر رہا ہے۔ لیکن وہیں پہ اگر خدا نے اسے ہدایت دی، خوف خدا اس کے دل میں آیا، امام زمانہ کا ادب اس کے دل میں آیا، اور وہیں سے یہ پلٹا، اس نے 100 سال کا سفر لمحوں میں طے کر دیا۔ یہ آپ کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے، ود ان دی سیکنڈز آپ 1000 سال کا سفر طے کرتے ہو، ود ان دی سیکنڈز آپ 1000 سال پیچھے آتے ہو۔ حر ایک لمحے میں حسینی بنا، اور ابن سعد جو بچپن میں امام حسین کے ساتھ کھیلتا تھا، مولا کو جانتا تھا، ایک لمحے میں کیا بنا؟ خالدین فیہا، ابدی جہنم کی طرف چلا گیا۔ تو یہی جو آپ کے لمحے ہیں بڑے قیمتی ہیں۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اگر آخرت کے 1000 سال علی کو دیے جائیں، علی دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا ہے تو کم، منیمم دنیا میکسیمم آخرت کو بناتی ہے، منیمم دنیا ابدیت کو بناتی ہے۔ یہاں گناہ 5 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن وہاں سزا ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں ثواب 5 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن جنت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ خنجر جو امام حسین کے گلے پہ چلا تھا کتنے منٹ کے لیے چلا ہوگا؟
میکسیمم 2 منٹس 3 منٹس امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا ہوگا، لیکن یہ خنجر کا چلنا جس نے شمر کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا، اور حر کو کتنے منٹ لگے ہوں گے خیمے سے نکل کر امام حسین تک پہنچنے میں، چند ہی منٹ لگے ہوں گے، لیکن ان چند منٹ میں حر حسین کی طرف سفر نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی جنت کی طرف سفر کر رہا تھا۔ تو یہ آپ کے لمحے ہیں جو آپ کی زندگی میں سکون بناتے ہیں۔ یہ 1 گھنٹہ جو مجلس امام حسین میں آتے ہو، یہ مت سمجھنا یہ تمہاری زندگی کا 1 گھنٹہ ہے، بلکہ یہ 1 گھنٹہ نہیں ہے، تو 1000 سال اپنی آخرت کو بنا رہا ہے، عالم برزخ کو بنا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔